کس سے ملتا ہے؟ ادب سے ملتا ہے. اپنے بزرگوں کا ادب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، صحابہ کرام کا، اہل بیت اعظام کا، اولیاء کرام کا، علماء کا، قرآن مجید کا، مقدس کتب کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے مشائخ کا. جس کے اندر جتنا زیادہ ادب ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اتنا فیض عطا فرمائے گا. یاد رکھ لیجیے، جب بھی آپ جہاں سے آپ کا گزر ہو، راستوں میں مقدس قرآن اخبارات پڑھی ہوتی ہے، اشتہارات پڑھے ہوتے ہیں، کی بے ادبی ہوتی ہے، قرآن مجید کے اوراق نیچے پڑے ہوتے ہیں. ہمارے لوگ اتنی بے ادبی اور اتنی توہین کرتے ہیں، قرآن مجید گھروں میں نہیں رکھنا پسند کرتے، اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات سنوریں گے، ہم بہتری کی طرف آئیں گے، اللہ ہمارے اوپر کرم فرمائے گا. کیسے ہوگا کرم؟ ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. ہم ان مقدس اوراق کا، ان کا ادب نہیں کرتے تو ہمارے اندر تبدیلی کیسے آئے گی؟ تو ادب انسان کے اندر جتنا زیادہ ہوگا، اگر 5-10 روپے نیچے پڑے ہوئے ہوں، ان کی نالی میں بھی پڑے ہوں، ہم اٹھا کے صاف کر کے جیب میں ڈال لیتے ہیں. مقدس اوراق نیچے پڑے، ہم نیچے ہونا توہین سمجھتے ہیں. حالانکہ ہمارے علماء فقہاء نے فرمایا ہے تفسیر جلالین کے اندر، تفسیر سابی الجلالین فسبح بسم ربک العظیم 27ویں سپارے کے اندر یہ آیت کریمہ ہے. اس کے تحت حاشیے میں علماء نے لکھا ہے، فقہاء کی یہ بات، من وجد اسم اللہ تعالی مکتوبا موضوعا فی غزل فقرأہ فقد کفر. جو بھی شخص اس میں باری تعالی وہ کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوا، زمین کے اوپر گندگی کے ڈھیر کے اوپر دیکھے اور دیکھ کر اسے چھوڑ کے چلا جائے، فقط کفر، اس نے کفر کیا. اللہ، اس نے کفر کیا، پس تحقیق اس نے کفر کیا. اللہ اکبر. ہم دیکھیں کہ ہم کیا حشر نشر کرتے ہیں. ہمارے سامنے اخبارات ساری چیزیں پڑی ہوتی ہے، قرآن مجید کے اوراق نیچے پڑے ہوتے ہیں، گھروں میں ان کا کیا حال ہوتا ہے. کیا ہم سوچے ہمارے دل میں ہم نے کبھی ان کا احترام کیا ہے؟ ہمارے دل میں ادب ہے ان کا؟ جب ان کا ادب نہیں تو پھر ہمارا بھی کوئی وقار نہیں. اس لیے ہماری آج ذلت ہے، رسوائی ہے. تنظیم تحفظ مقدس اوراق، یہ اہل سنت و جماعت کی بہت عظیم تنظیم تحریک ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے حاجی عبدالرشید صاحب بھی یہ دیکھتے ہیں، آپ مقدس اوراق کو اکٹھا کرتے ہیں، ادھر ادھر سے اٹھا کر کے ان کو محفوظ کرتے ہیں. تو ان کو اکٹھا کرنے کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ کے پاس بھی قرآن مجید موجود ہوں، جو شہید قرآن مجید ہوں، صفحات ہوں، مقدس اوراق، ان کو محفوظ کریں، یہاں پہنچا دیں، ان کو محفوظ کیا جاتا ہے. یہاں سے آگے قرآن محل شریف کنواں کھول کے بڑا اس کو اچھا عالیشان زبردست قسم کا بنا کے اس کے اندر ان کو محفوظ کیا جاتا ہے ادب کے ساتھ. اس کی تعظیم ہے تو تبھی ہماری تعظیم ہے. ہمارے محلات ہوں، ہمارے مکان ہوں، ہم عالیشان گھروں میں رہنا پسند کریں، اللہ کا قرآن گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہو، ہماری عزت کبھی نہیں ہو سکتی. ہمارے بہت بڑی عظیم شخصیت حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت امام الادب مفتی محمد رضا صدیقی صاحب لاہور والے، وہ تحفظ مقدس اوراق اس کا یہ کام سر انجام دے رہے ہیں. کل آپ کے والد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت پشتہ اس کی رسالت حضرت خواجہ محمد شفیع صدیقی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وصال فرما گئے. آپ نے اپنے مریدوں کو یہ درس دیا کہ یہ قرآن کی تعظیم کرنی ہے، عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے. اپنے آپ کو فنا کر لو. گندی نالیوں کے اندر یہ جو آپ کی یہ نہر جو جاتی ہے نا گجرانوالہ کی، اس کے اندر بھی ان کے مریدین وہاں اس گندی نہر کے اندر داخل ہو کر کے وہاں مقدس اوراق کو، اشتہارات کو وہاں سے اٹھا کر کے محفوظ کرتے ہیں. کئی قرآن مجید جو پورے سالم قرآن مجید ایسے
ایسے جاہل دنیا ہے، جاہل لوگ ہیں، اٹھا کر کے وہ ان کے اندر ڈال دیتے، یہ توڑوں کے اندر قرآن مجید مقدس سورات کو اکٹھا کر کے وہ گندے نالوں میں پھینک دیتے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے بھی زیادہ توہین اور بے ادبی ان کی وہاں پر ہوتی ہے۔ ہم اپنا نام گندی جگہ پہ وہاں گرانا گوارا نہیں کرتے، گندی جگہ پہ گندی نالی کے اوپر بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کی کلام کو نفوس مقدس ناموں کو ہم گندی نالیوں کے اوپر لگا دیتے ہیں، ان کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ کتنی بے ادبی اور توہین کر رہے ہیں۔ جنہوں نے 1000 سے زائد قرآن محل شریف تعمیر کروایا کہ یہ قرآن مجید اس کی عزت ہوگی، احترام ہوگا، تو تب ہمارا زمانے کے اندر احترام ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہے، قرآن کی عزت نہیں ہے، کسی کی عزت ہو سکتی ہے؟ اللہ۔ اور آپ نے یہ مقدس اور آپ کو اکٹھا کرنے کا سلسلہ جاری و ساری باقاعدہ طور پر رکشے لگوا کر کے ہمارے یہ جو تنظیم تحفظ مقدس سورات ہوا ہے، 2 صحابہ ہے، اہل سنت و جماعت کی عظیم تنظیم تحریک ہے، عالمی سطح پہ کام کر رہی ہے، لیکن حکومت یہ ویسے کام حکومت کے بنتے ہیں، لیکن حکومت ہی جب انگریزوں کی ہو، یہود و نصارہ کے غلاموں کی ہو، اسلامی نظام نہ ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب جب یہ سال تبدیل ہوگا، آپ دیکھیے گا رات کو کیا کیا جشن اور کیا کیا بےہودگیاں، اور اب پچھلے دنوں ایک گستاخ، اس کو بھی جو ہے نا رہا کر دیا کہ گستاخوں کو تحفظ دیا جاتا ہے، عاشقوں کو پھانسی کے پھندے میں چڑھایا جاتا ہے۔ یہ نظام، یہ قانون ہوں گے، وہاں کس کی عزت ہو سکتی ہے؟ آسیہ ملونہ کے ساتھ کیا ہوا، غازی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اسی ملک میں ہوا، انہی حکومتوں کے اندر ہوا۔ یا پھر ہم سیدھے راستے پہ جا کر کیا اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بنیں گے؟ ہمارے اوپر اللہ کا قہر سے اس عظیم شخصیت نے اتنے بڑے کارنامے سر انجام دیے، جنہوں نے اپنے وصال سے چند دن پہلے کہا میں بدھ والے دن وصال کروں گا، بدھ والے دن میں وصال کروں گا، اور عین بدھ والے دن آپ کا وصال ہوگا۔ اللہ آپ کے مرشد کریم، اور جس دن آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور ایک اور بڑی بات، وہ بھی بدھ والا دن تھا، اور آپ کچھ دن پہلے اپنے وصال سے جاگتے ہوئے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ بات پیچھوں میں ادھر ادھر بندہ اپنی صفائی پہ لگا رہے، میں کیا ہوں، آنم کے من دانم، میں جانتا ہوں میں کون ہوں۔ بندہ بزرگوں کے کیڑے نکالتا پھرے کہ وہ یہ ہے وہ ہے، میں کہتا ہوں ادب، ادب اپنے بزرگوں کا ادب، ادب سے ہی سارا کچھ ملتا ہے۔ مجھے نہیں پتا میں جس کے عیب نکالوں اس کے اندر کتنی خوبیاں موجود ہیں، کوئی ذاتی کے لیے جتھے شدیرہ ہوں، اس لیے اپنے بزرگوں کے احسان مند، احسان فراموش بندہ نہ ہو، اپنے بزرگوں کا باادب ہو، اللہ تعالیٰ فیض اسے ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ جو قرآن سے وابستگی، یہ ان کا پیغام ہے ہمارے لیے، دعا کیجیے اللہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اور اللہ ان کا فیض صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ اللہ ان کو ان کی اس دین اسلام کی خدمت کو قبول فرما کر صدیوں کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، صدیوں کے بعد جن کو اللہ ایسی اسلام کی کامل فکر اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شان صدیق اکبر کو صدقہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔